السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جلدی باہر ہو۔ میں صرف آپ کو بڑی خوشخبری اور اچھی خبریں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اب T20 شروع ہو چکا ہے۔ پہلی خبر آپ کو دیتا ہوں کہ عمران خان کی آج اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، پھر ان کی جو دو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب چونکہ آج یہ کہہ رہے تھے کہ ریمانڈ تو 30 تاریخ تک کا ہے جو ابو الحسنات ذوالقرنین نے دیا ہے، تو عمران خان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اب ڈر اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کو کل اسلام آباد لے کے جانا نہیں ہے، تو یوں کریں کہ کوئی ایسا چکر چلایا جائے کہ اٹک جیل کے اندر عمران خان کا سارا کچھ ہو جائے۔ پہلی خوف کی صورتحال یہ ہے۔ دوسرا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفصیلی فیصلہ بڑی تاخیر سے آنے والا ہے۔ اب وہ فیصلہ 8 صفحات پر مشتمل آیا ہے، لیکن فیصلہ تاخیر کے ساتھ آیا، اور اس تاخیر کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس کی سرٹیفائیڈ کاپی ذرا تاخیر سے ملی، اور تاخیر سے ملنے کے بعد عمران خان کے مچلکے جمع نہیں ہو سکے، اور جب مچلکے جمع نہیں ہوتے تو رہائی کی روپکار بھی جاری نہیں ہوتی، تو ٹیکنیکلی کل عمران خان کو ریمانڈ کے لیے پیش کرنے تک آپ کا وہ ایشو بھی کور ہو جائے گا۔ تو یوں بڑا سمارٹری جو ہے وہ کھیلا گیا ہے۔ اب 8 صفحات کے اندر کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا معطل کی جاتی ہے۔ ٹرائل کورٹ نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پر سزا کا فیصلہ سنایا۔ پھر اس میں قائم علی شاہ والا کیس جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا، اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کیس میں سزا معطل ہو۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ضمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے۔ اس کیس میں دی گئی سزا کم دورانیے کی ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا حقدار ہے۔ سزا معطلی کی درخواست منظور کر کے 5 اگست کو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے داخل کرانے پر ضمانت پر رہا کیا جائے، یعنی اس میں میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب چونکہ سزا مختصر ہے، اگر یہ اصول تھا تو جسٹس عامر فاروق کو شارٹ سنٹینس کا اصول پہلی سماعت پر نافذ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جسٹس عامر فاروق ہیں، ان کے کیا ہی کہنے ہیں۔ پھر ڈر خوف کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جب پتہ چلا کہ عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے تو کچھ کارکنان ہار اور مٹھائی لے کے اٹک جیل کے باہر پہنچے۔ اب اس ملک کے اندر کیونکہ آپ جانتے ہیں انسانی حقوق کی اگر بات کی جائے تو یہ بڑے بڑے جو کلغیوں والے ہیں یہ آ کے ٹی وی پر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب کارکنان کو صرف اس بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے استقبال کے لیے کیوں آئے ہیں۔ یا پاکستان کے اندر مارشل لا نافذ ہو چکا ہے کہ لوگوں کے سیول رائٹس یا سیول لبرٹیز ختم ہو چکے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں فی الحال یہ شاید چیزیں جرم کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی دم پر پاؤں آیا ہوا ہے جو اس ملک کو اپنی لونڈی تصور کرتے ہیں۔ اب اٹک جیل میں خوشخبری کیا ہے؟ اب چونکہ پورے کا پورا کھیل یہ کھیلا گیا کہ عمران خان کے ریمانڈ سے متعلق ایک تو میں نے آپ کو انتظار پنجوتھا جس کیس کا حوالہ دے رہے تھے SCMR 86 2005، اس کیس کا حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پھر ایک اور کیس ہے، یہ 2004 کا کیس ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں ملزم کو عدالت میں پیش کیے بغیر ریمانڈ دینا غیر قانونی ہوگا۔ میجسٹریٹ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ملزم کا قانونی حق ہے، آٹومیٹیکلی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں جو سول جج ناصر جاوید رانا ہیں انہوں نے وکیل عبدالوہاب کو پیش کیے بغیر ریمانڈ دیا، پھر جھوٹ بولا کہ ملزم کو پیش کیا گیا۔ تو اس وقت چیف جسٹس تھے ناظم حسین صدیقی، نہ صرف انہوں نے اس ریمانڈ کو غیر قانونی قرار دیا بلکہ جھوٹ بولنے پر سول جج جاوید رانا کو عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دیا۔ تو جناب توشہ خانہ کیس تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس میں انہوں نے بلنڈر کر چھوڑا ہے یہ بھی اب ختم ہوگا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اب T20 میچ شروع ہو گیا ہے، اب صرف اور صرف
کوئی ایسا قانونی کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کو طویل دورانیے تک اندر رکھا جا سکے۔ اب ایک کیس میں آپ چند دن لگائیں گے، پھر اگلا کیس ہوگا، تو اس طرح کرتے کرتے سب ختم ہو جائے گا۔ پھر سپریم کورٹ کا کھڑاک میں نے آپ کے سامنے فیصلے کی صورت میں رکھ دیا ہے۔ ابھی 16 تاریخ تک جسٹس بندیال بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی آرڈر چلا گیا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عمران خان کو کسی بھی کیس کے اندر گرفتار نہ کیا جائے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج درخواست دائر کی گئی اور نہیں سنی گئی، تو پھر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جائے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ تو آج عمران خان کے مچل کے جمع نہیں ہوئے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں، لیکن اصل میچ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور پڑا ہے۔ آج نیب ترامیم کیس پر بھی سماعت ہوئی، اور نیب ترامیم کیس کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں مداخلت کیسے کر سکتی ہے۔ پھر کہا کہ کیا سپریم کورٹ اپنا کام بند کر دے۔ انہوں نے عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کو کہا کہ گڈ ٹو سی یو، پھر کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس بنیاد پر مجھے آج نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم کیس میں بہت وقت لگ چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے عدلیہ میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ پر غالب نہیں آنا چاہتی، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین کے خلاف ہے۔ آج عدالت اٹھ گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ نیب ترامیم کیس بھی جائے گا، اور اس کیس کے فیصلہ آتے ہی وہ جو پوری ایک عمارت کھڑی کی گئی وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ رہی بات الیکشنز کی، تو الیکشنز کی صورتحال سن لیں۔ آج باقاعدہ طور پہ جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک پٹیشن یا آئینی درخواست دائر کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پٹیشن دائر کر چکی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی پٹیشن دائر کر چکی ہے، اور تو اور دیکھیے پاکستان بار کونسل، جہاں پہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون یعنی مسلم لیگ نون کا گروپ ڈومینیٹ کر رہا ہے، ان کے مطابق آج انہوں نے بھی 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور عام انتخابات کے انعقاد کی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وکیلوں اور عام لوگوں کے گھروں کے اندر جس طرح سے پولیس داخل ہوتی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس کو بھی آج پاکستان بار کونسل نے کوئی زیادہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ دوسری جانب جب کاروبار بند ہوا، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹاک مارکیٹ 773 پوائنٹس پر گری ہے، ڈالر مہنگا ہوا ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے، زیادہ اندازہ لگا، آپ ذرا اندازہ لگائیے، کیونکہ اجلاس کل بھی بلایا گیا، آج بھی بلایا گیا بجلی کے حوالے سے، تو خبر سن لیجئے۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ جولائی اور اگست کے بجلی کے جو بلز ہیں آپ قسطوں میں اس کی ادائیگی کر دیجئے گا، یعنی کرنی ضرور ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکلی، ناظرین اکرام، ٹیکنیکلی یہ ہے کہ یہ بھی 400 یونٹ تک کی سہولت ہے، آپ کو صرف اور صرف یہ سہولت ہے کہ بل قسطوں میں دینے ہیں۔ اصل کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہانی یہ ہے کہ آپ IMF کی مرضی کے بغیر اس وقت پاکستان میں معاشی طور پر سانس بھی نہیں لے سکتے، اور الزام کس پر ہے؟ عمران خان کے اوپر۔ حد ہے ویسے مفتاح اسماعیل نے جو معاہدہ کیا وہ عمران خان نے کیا تھا، جو اسحاق ڈار نے معاہدہ کیا وہ کیا عمران خان نے کیا تھا، اور کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلا معاہدہ IMF سے عمران خان نے کیا تھا؟ یعنی یہ انتہائی بیہودہ بات ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کولیٹرل ڈیمیج کنٹرول کر لیا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ سب کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حکومت گرائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اگر آپ کو پتا تھا آپ نہیں کر سکتے تو آپ عمران خان کو کنٹینیو کرنے دیتے۔ اگر آپ سے نہیں ہوا تو یہ ناکامی آپ کے سر پر ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اندازہ کریں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ اب IMF کو اعتماد میں نہیں لیا تو بجلی کے بل والا مسئلہ تو حل ہو نہیں سکتا۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی جیسے بڑی عمر کے آدمی کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، اور 2 ستمبر تک مزید ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ اچھا، وہاں پہ امجد پرویز چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں، یہ وہی امجد پرویز ہیں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو امجد پرویز یہاں پر آج کہہ رہے تھے عدالت کے سامنے کہ کسی ایک شخص کو ایک کیس کے بعد اگلے کیس میں گرفتار کرنا یہ تو خلاف ورزی ہے، یعنی یہاں پہ ان کا موقف بالکل الگ تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ عمران خان کو ایک چھوڑ 1000 کیسز میں بھی گرفتار کر لیں،
لوگوں کی ہمدردی ان سے بڑھے گی۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ بجلی کا بل نہیں ادا کر پا رہے، کھا پی نہیں رہے، باقی مسائل آپ کے حل نہیں ہو رہے، اور حکومت مسائل حل ہی نہیں کر رہی، اور وہ صرف عمران خان کو گرفتار کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ ٹھیک تھا جس کی وجہ سے ہمارے بجلی کے بل تو کم آتے تھے، کم از کم ہمیں اس میں ریلیف تو ملتا تھا، پیٹرول تو اس کے دور میں سستا ملتا تھا، کم از کم جابز تو آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ کن کنگلوں سے اور جاہلوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، جبکہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہم عمران خان کو مائنس کر لیں گے، جبکہ یہ ان کی غلط فہمی اور بے وقوفی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔